رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وقرآن الحميد فاستبقوا الخيرات صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک دیکھتے ہی دیکھتے اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور اپنی برکتیں مسلسل لٹا رہا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اگر ہم اپنے دامن میں دیکھیں تو ہم اس طرح برکتیں حاصل کرنے میں اتنے کامیاب نہیں ہیں جتنا ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ ہماری زندگی میں اس رمضان نے کیا تبدیلی رونما کی ہے، ہمیں اس بات کا جائزہ لینا اور تمام امور کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں اس دنیا کو ہمارے لیے امتحان کا بنایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس امتحان سے نکلنے کے طریقے بھی خود ہی ارشاد فرمائے ہیں۔ ہمیں بار بار توجہ دلائی ہے کہ یہ عمل نہیں کرنا، یہ عمل کرو گے تو دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر یہ عمل کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا آخرت کا نقصان ہو جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر کسی شخص نے لاہور جانا ہو اور اس کی رہائش یہی مسجد کے قریب ہو اور جب وہ گھر سے نکلے تو وقت بڑا تھوڑا ہو اس کے پاس کہ مین روڈ پہ جا کر کے گاڑی لینی ہے اور پھر وہاں سے آگے نکل جانا ہے، تو اب وہ شخص اگر گھر سے نکلا ہے تو گھر کے رستے اور گاڑی کے درمیان بازار ہے اور بازار میں اس کو ہر دکان پر ایک اچھی اٹریکٹیو ایک بڑی جاذب نظر جو ہے وہ سیل لگی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے کہ دکان پہ جو سامان ہے بڑا سستا بک رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص رستے میں ہر دکان پہ تھوڑا تھوڑا وقت دے گا، ہر سیل میں دیکھے گا کہ میری مرضی کی چیز ہے کہ نہیں ہے، اگر اس طرح کے معاملات کرتا چلا جائے گا اور جب وہاں پہ پہنچے گا تو حالات یہ ہوں گے کہ گاڑی جا چکی ہوگی اور جناب بہت لیٹ ہو چکے ہوں گے اور پھر اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ اسی طرح اس دنیا کا معاملہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، ایک خاص جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ایک خاص امتحان کی تیاری کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ اگر ہم اس دنیا کی رنگینیوں کے ساتھ محبت کریں گے، اس دنیا کے اندر موجود جو معاملات ہیں ان میں مگن رہیں گے، تو پھر ہم آخرکار ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب باطنی آنکھیں کھلے گی تو پھر احساس ہوگا کہ ہم نے وقت جو ہے وہ بڑا ضائع کر دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بارہا مقامات پر ہمیں اس سلسلے میں جھنجھوڑ کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، تجھے پتہ نہیں ہے تیرا وقت نکلتا چلا جا رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سن لے زمانے کی قسم، وقت کی قسم، اے انسان تو خسارے میں ہے، تو خسارے میں ہے، مگر وہ خسارے میں نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کرنے میں جلدی کی ہے وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، لوگوں نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ دنیا کے معاملات میں کھو کر کے اپنی آخرت کا نقصان نہ کر بیٹھنا۔ حقیقت بھی یہی ہے، اگر ہم اپنی زندگی پر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں حقیقت ہے کہ پچھلے دن جو ہے وہ بڑے یوں محسوس ہوں گے جیسے ابھی کل کے دن کی بات ہے، اور حقیقت بات ہے جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی کے گزشتہ ایام پر جب نگاہ دوڑاتا ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے جیسے ابھی کل کی بات تھی۔ ابھی تو میں بچپن میں پرائمری اسکول گیا تھا، ابھی یہ تو کل کی بات تھی، وقت کتنا گزر گیا۔ اور پھر جب ہے وہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کو مہلت نہیں دی جاتی، اس سے پہلے کہ یہ صورتحال ہو، اللہ کے یہ فرامین کہ جن میں رب نے ارشاد فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ جلدی کرو، اور پھر قرآن مجید میں
اور بھی مقامات پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اس میں ارشاد فرمایا سارعو، جلدی کرو جنت حاصل کرنے اور مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرو. اور جنت کا طول العرض بھی بتا دیا کہ جنت اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے. اس جنت اور مغفرت کی طرف دوڑ کر کے تم بڑھ جاؤ. تو یہ اگر صورتحال دیکھنی ہو تو صحابہ کی زندگی جو ہے اس میں یہ چیز پائی جاتی تھی. ان کی زندگی اس حوالے سے مشعل راہ ہے. افسوس ہے ہماری زندگی پر کہ ہم دوڑتے تو ہیں، ہماری باغ دوڑ تو لگی ہوئی ہے، مگر ہمارا مقابلہ جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہے. ہمارا معاملہ جو ہے اگر کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی رشتہ دار کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے فلان جگہ پہ بہت اچھا گھر بنا لیا تو ہم فوراً سے ٹھان لیتے ہیں کہ بھائی میں نے اس سے اچھی جگہ پہ گھر بنانا ہے. فلان شخص کا بزنس چمک گیا تو ہم فوراً سے اس کی طرف لگ جاتے ہیں کہ جناب اب میں نے بھی یہ کام ضرور کر کے چھوڑنا ہے. مگر صحابہ کی زندگی میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑی پر تشریف فرما تھے اور ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے. تو رستے میں دیکھا ایک بکری کا بچہ جو ہے وہ مرا ہوا پڑا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی کوئی قیمت ہے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے حضور اس کی کوئی قیمت نہیں، ایک تو بچہ ہے اور دوسرا مرا ہوا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں دنیا کی اس سے بھی کم تر قیمت ہے، مچھر کے پر سے بھی کم تر یہ دنیا ہے. اگر دنیا کے اندر ذرا برابر بھی کوئی نہ کوئی نفع ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ ضرور دنیا کی کوئی فضیلت کو بیان فرما دیتا. مگر آج ہماری سوچ کا محور، آج ہماری زندگی کا مقصد حقیقی یہی بنا ہوا ہے کہ ہم نے دنیاوی لحاظ سے دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور دوسروں سے بڑھنا ہے، جس میں ہم اصل مقصد سے کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. مگر صحابہ کی زندگی میں ایسا نہیں تھا. صحابہ کرام نیکیوں کے معاملے میں دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتے تھے. غزوہ تبوک کی بات کسی کو، ہر بچہ جانتا ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ کتنا مسلمانوں پر سخت غزوہ تھا اور سخت جو ہے وہ گرمی کا عالم ہے اور عرب کی گرمی ویسے مشہور ہے. اتنی گرمیاں ہیں اور صحابہ کرام نے پیدل چل کے 1200 میل کا سفر بھی کرنا ہے اور غربت بھی ہے اور کھجوریں پکنے کا موسم بھی ہے. دیکھیں نا جو لوگ زراعت پیشہ لوگ ہیں ان کو پتہ ہے جب فصل پک چکی ہوتی ہے نا، ابھی یہ گندم کی کٹائی جاری ہے، تو اگر ان کسانوں سے کہا جائے جناب گندم کی کٹائی کو چھوڑو، آپ ہمارے ساتھ فلاں جگہ پہ چلے، آپ چھوڑو یہ فلاں وزٹ پہ چلتے، تو وہ کہیں گے جناب آپ کا دماغ ٹھیک ہے، میں نے 6-7 ماہ سے اس فصل کی حفاظت کر رہا ہوں، میں نے وقت پہ پانی لگایا ہے، میں نے کھاد ڈالی ہے، اب پھل لینے کا وقت آیا، فصل کاٹنے کا وقت آیا، تو وہ پاگل ہی ہوگا جو فصل کو چھوڑ کے جائے. مگر اس دور میں صحابہ کرام غزوہ تبوک کا عالم ہے اور فصل پک چکی ہے، کھجوریں پک کے تیار ہیں، کھجوریں اتارنے کا موسم ہے اور ساری کی ساری معیشت، ساری کی ساری اکنامکس جو تھی اس وقت صحابہ کرام کی کھجوروں پر منحصر تھی. کھجوریں بیچ کے گزارا کیا کرتے تھے. کھجوریں پک چکی ہیں اور غزوہ تبوک یعنی تبوک کا مارکا بھی ہے. حضور نے فرمایا صحابہ چلنا ہے، تبوک کے لیے چلنا ہے، ہم نے جنگ لڑنی ہے. کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ حضور تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیں معاملہ، کھجوریں پکی ہوئی ہیں. سب صحابہ کرام بس اس کی تیاری میں لگ گئے ہیں. اور پھر تیاری کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم میں تو مقابلہ چل پڑا تھا کہ آج میں نے جیت جانا ہے، آج میں نے اتنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا کہ مجھ سے زیادہ مال کسی اور کا ہوگا ہی نہیں. اور سیدنا صدیق اکبر بھی گھر کا سارا سامان لے آئے اور پھر دونوں مقابلے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے، کیونکہ آپ جو ہے وہ اپنا لباس بوریے کا پہن کے آگے اور گھر کے اندر ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ان کو سراہا بھی. اور پھر حضرت جبریل امین وہی لباس پہن کے آگے کہ جو لباس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا ہوا تھا. کیوں کہ ابوبکر صدیق نیکیوں میں دوسروں سے مقابلے میں جیت چکے تھے، تو صحابہ کرام کا مقابلہ نیکیوں میں ہوا کرتا تھا. ان کا معاملہ جو ہے وہ جنت کی طرف دوڑ لگانے کا ہوا کرتا تھا. اور اتنا دیکھیں آج ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، آج ہماری بھی خوش گپیاں ہوتی ہیں، ملتے ہیں دوستوں سے، اور ہمارا انداز یہی ہوتا ہے
کہ ہم نے کبھی بھی آخرت کے بارے میں کسی سے کوئی سوالات یا یہ نہیں کہا، حالانکہ ایک مومن مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایسے جیسے ایک عمارت ہے، اور عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ مضبوطی سے مراد کیا ہے کہ اس کو فکر آخرت دیتی ہے۔ اس کو اچھا دوست وہ ہے جو تمہیں اللہ کی طرف لے کے چلے، اچھا دوست وہ ہے جو تمہیں آخرت میں جہنم سے بچائے اور جنت کی طرف لے جائے۔ مگر افسوس ہے کہ آج دوستوں سے جب ملا جاتا ہے تو صرف یہی سوالات ہوتے ہیں کہ یار فلاں دوست جو ہے وہ تو امریکن نیشنل ہو گیا، فلاں دوست آسٹریلیا میں نیشنلٹی مل گئی اس کو، اور یار فلاں دوست کا تو بڑا چیک لگ گیا ماشاءاللہ، اس کے تو فلاں اتنے اس نے پلاٹ بنا لیے۔ کبھی بھی ہم نے یہ گفتگو نہیں کی کہ یار میرا فلاں دوست عمرے پہ جا رہا ہے، کاش مجھے بھی یہ سعادت مل جائے، یار فلاں نے اتنے حج کر لیے، یار فلاں دیکھیں وہ نیکی کے راستے میں چل پڑا ماشاءاللہ، اس کو میں دیکھتا ہوں مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی بھی ہماری گفتگو کا انداز یہ نہیں ہوتا۔ آئے بھی صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں دوست بیٹھے ہیں، اور حضرت عمر کہنے لگے یار ایک مسئلہ ہے تھوڑا سا، تو آپ ارشاد فرما لیں گے ضرور بتائیے۔ کہتے یار بات یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک سودے بازی کر لو، آج ایک تجارت نہ کر لیں؟ کہتے جی ضرور کر لیتے ہیں۔ اچھا ایسا کرو میری زندگی کی ساری نیکیاں تم لے لو، مجھے وہ نیکی دے دو جو تم حضور کے ساتھ غار میں رہے تھے ایک رات، مجھے وہ دے دو۔ دیکھیں یہ سودے بازی، دیکھیں یہ انداز زندگی، یہ گفتگو ہے کہ نیکیوں کا لین دین ہو رہا ہے۔ اور آج ہمارا انداز زندگی کیا ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نیکیوں کی طرف دوڑ کر عمل کرو، سارعو، دوڑ کر نیکی کی طرف آ جاؤ۔ اور کیا کرنا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، دوسروں سے بڑھ جاؤ نیکی کے معاملے میں۔ مگر افسوس ہے کہ ہم دنیا کے حوالے سے جو ہے وہ مقابلہ بازی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی نے بہت بڑے محدث ہوئے، بہت بڑے محدث، حدیث کی بڑی خدمت کی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی، بلکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، یعنی یہ حدیث میں امیر المومنین کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں لوگوں کے دوران تھا تو میں بڑا پریشان رہتا تھا، تو پوچھا حضور آپ کی پریشانی کا وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھی؟ کہتے تھے کہ میں لوگوں کے دوران جب دوستوں کے ساتھ ہوتا تو میں ہمیشہ دنیاوی لحاظ سے مقابلہ کیا کرتا کہ فلاں شخص دنیاوی لحاظ سے مجھ سے بڑا آگے چلا گیا ہے، فلاں شخص جو ہے اس کا لباس میرے لباس سے اچھا ہے، اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہے، اس کا کاروبار میرے کاروبار سے اچھا ہے۔ کہتے جب میں نے حضور کی حدیثیں اکٹھی کرنی شروع کی اور پھر مجھے احساس ہوا کہ ان چیزوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ان چیزوں کا تو کوئی لین دین انسان کی زندگی سب کے ساتھ حقیقت میں ہے ہی نہیں، پھر کہتے پھر میں نے نیکیوں میں مقابلہ کرنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ اب میرے دل کو اطمینان مل چکا ہے، کیونکہ میں اپنے سے بڑے کو اس کو دیکھتا ہوں جو نیکیوں میں مجھ سے آگے ہے، اور دنیا کے لحاظ سے اس کو دیکھتا ہوں جو مجھ سے پیچھے ہے۔ بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی، حقیقت بات ہے۔ میں یا آپ جب صبح فجر کی نماز کے لیے الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، جب مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو بڑے سارے لوگ ہم رستے میں دیکھتے ہیں کہ جو گندگی کے ڈھیر جو ہیں ان میں سے اپنا رزق تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کاغذ اٹھانے والے۔ تو احساس چند لمحوں کے لیے احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میرا رزق گندگی کے ڈھیروں پر نہیں لکھا گیا، میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ الحمدللہ جس وقت یہ لوگ اپنے رزق کی تلاش میں لگے ہیں میرے مالک تو نے مجھے اپنے گھر میں جھکنے کا جو ہے وہ موقع عطا فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے دنیاوی لحاظ سے اگر اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا جائے گا تو پھر زندگی بڑی سکون کی گزرے گی اور نیکی کی طرف بھی رغبت ملے گی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد چل رہا تھا اور صحابہ کرام ایک سے بڑھ کر ایک جانثاری پیش کرنے کے لیے مچل رہے تھے کہ ابھی موقع ملے تو میں اپنی جان کو قربان کر ڈالوں۔ اتنے میں ایک دیہاتی جو ہے وہ شخص وہاں سے گزرا اور کھجوریں کھا رہا ہے، کھجوریں کھاتے کھاتے بس بے دہانی میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آگے کہنے لگے یہ اگر ہم جنگ لڑتے ہیں اور میں شہید ہو جاتا ہوں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ کہنے لگے آپ گارنٹی دیتے ہیں اس بات کی کہ اس کے بدلے میں جنت ملے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں ضرور، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو شخص جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گا اس کو جنت ملے گی۔ اب صحابہ لکھتے ہیں کہ وہ کھجور کھا رہے تھے، وہ کھجور کی ٹہنی کو پکڑ رکھا تھا، ابھی کچھ کھجوریں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور کچھ کھا رہے ہیں۔ آپ
آپ نے وہیں پہ وہ ساری ٹہنی پھینکی، تلوار نکالی اور جنگ لڑنا شروع ہو گئے. اور صحابہ کہتے ہیں چند ہی لمحوں کے بعد ان کی شہادت واقعہ ہو گئی. تو حضور ان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اس بندے نے نیکی کی طرف جلدی کی، اس بندے نے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں بڑھ جاؤ دوسروں سے. اگر اس کی عملی تفسیر دیکھنی ہے تو وہ اس شخص نے کی ہے. کیوں کہ آیا کھجوریں کھا رہا تھا، کوئی پتہ نہیں، میں نے کہا چلو نیکی کی طرف چلو، چلو جنت کی طرف چلو. اس نے کھجوریں بھی پوری نہیں کھائی، اس کی ٹہنی پاس پڑی ہے. حضور فرماتے ہیں دیکھو کھجوریں بھی پوری نہیں کھائی، سب کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا ہے. تو آج ہم سے بھی یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ یار آ جاؤ نیکی کی طرف آ جاؤ. وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور بڑا وقت گزر گیا. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، نیک اعمال. اور رمضان ہمیں نیک بنانے ہی آیا ہے، رمضان ہماری عادت کو بدلنے آیا ہے. اب جو رمضان میں ہمیں عادتیں پڑ جائیں گی نیکی کی، ان کو ہم نے سارا سال جو ہے وہ کنٹینیو رکھنا ہے، سارا سال لے کے چلنا ہے. اور میں ایک اور بات بتا دوں، یہ بات میں نے کرنی تو بالکل آخری یعنی 29ویں کو تھی، مگر اس کی تھوڑی سی میں وہ چلے آغاز آج سے کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ آپ لوگ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ الحمدللہ باعمل لوگ ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی مسجد میں. اور آپ کے سامنے درس و تدریس کرنے کا قطعاً مقصد ایسا نہیں کہ آپ غافل لوگ ہیں. آپ کے سامنے درس و تدریس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آؤ نا سارے مل کے ان لوگوں کو بھی مسجد میں لے کے آتے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں. آؤ نا بے عمل لوگوں کو بھی باعمل بنائیں. آؤ نا، کیونکہ ہر بندہ تبلیغ کرنے والا ہے. ختم نبوت پہ سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ ہم سارے مبلغ بننے، کیونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا، تبلیغ مسلمانوں نے خود کرنی ہے. ایک اینٹ نے دوسری اینٹ کو مضبوط کرنا ہے. آؤ آج سے ٹاسک لے لیتے ہیں، آج سے جو ہے وہ اپنا ایک زندگی کا ماٹو بنا لیتے ہیں کہ میں نے 5 بندوں کو نمازی بنانا ہے، میں نے 5 بندوں کو جو ہے وہ نیکی کے راستے پہ راغب کرنا ہے. ہو سکتا ہے ان کے ذریعے میری بخشش ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.